السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ اور شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، وقفے میں جانے سے قبل ہم نے چکن کو یعنی مرغے کو کارن فلاور لگا کے تھوڑا سا سوٹے کر لیا تھا، اور اب ہم اس کو چکن چلی کو بنانے والے ہیں۔ اور اب کیا کرنا چاہیے ناظرین کرام، کڑھائی میں تھوڑا سا تیل، اور اب اس میں ہم نے یہ لہسن چاپ، پسا ہوا نہیں، پسا ہوا لہسن بڑا عجیب کر دیتا ہے۔ ویسے بھی جو قوم ہر وقت پس رہی ہو اسے اب ہر چیز پیستی نہیں چاہیے، کچھ تھوڑی سی چاپ بھی کر لینی چاہیے۔ ویسے تو ہم چاپ بھی ہو رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم نے یہ لہسن چاپ کیا ہے اور ہم نے اس کو ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ چیزیں ہیں، انگریڈینٹس ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ oyster ساس ہے، سویا ساس ہے، کیچپ ہے، اور چکن چلی ساس ہے، اس کے ساتھ وائٹ پیپر ہے اور نمک ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ oyster ساس اس میں ڈال دینا، ٹھیک ہے، یہ لیجیے، یہ ڈل گیا۔ پھر آپ نے اس میں کیچپ ڈال دینا ہے، کیچپ تقریباً 3 پیالی آپ اس میں ڈال دیں، لیکن پوری بھری بھی نہ ہو، اگر پوری بھری نہیں ہے تو 2 پیالی کافی ہے، ورنہ آدھا آدھا کر کے آپ 3 پیالی اس میں ڈال دیں۔ تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے ہم آنچ بھی تیز کر دیتے ہیں، اور آج ہمارے ناظرین جو مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، کراس کوشچننگ کرتے ہیں، ان کا یہ انداز عوام میں بڑا مقبول ہے، کافی عرصے سے ٹیلی ویژن کی دنیا میں اپنے جوہر دکھا رہے ہیں، سب ان سے بخوبی واقف ہیں، میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، بلکہ ان کے مداحوں میں سے ہوں ماشاءاللہ۔ اور آج تشریف فرمائے، تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھی ہوں گے جناب ڈاکٹر دانش۔ ڈاکٹر دانش کا پروگرام بڑے غور سے دیکھتے ہیں، عموماً اس میں بڑے تلخ اور سچی باتیں کی جاتی ہیں اور حقائق کے ساتھ کی جاتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کسی سے نہیں ڈرتے ماشاءاللہ، کھری گفتگو کرتے ہیں، سچی گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھی ہوں گے۔ تو اب اس میں سے آواز آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی سی ابھرنے لگی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے سویا ساس، مگر یہ پورا نہیں ڈالنا ہے، تھوڑا سا ڈالنا ہے، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں ڈلے گا وائٹ پیپر۔ وائٹ پیپر میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے، لوگ بہت ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی خوشبو آ جائے گی، لیکن نہیں، کڑوا ہو جاتا ہے یہ، اور بلکہ اب ہم ڈالیں گے نمک حسب ذائقہ، جس کو جتنا نمک پسند ہے وہ اتنا نمک ڈال سکتا ہے۔ نمک بھی ڈل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے، واہ 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 واہ، تھوڑا سا اس کو اور ہم نے چلا لیا۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ کون سا بات کر رہی ہیں؟ میں صفوان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ اچھا، صفوان بات کر رہے ہیں، جی صفوان فرمائیے۔ یہ کہنا تھا عامر بھائی، آپ اتنے اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، دیکھ کر جو روزہ لگنے لگ جاتا ہے۔ اچھا چلیے۔ اور عامر بھائی تندوری چکن بنا لیں گے؟ تندوری چکن ہم نے بنائی تھی نا ابھی کچھ دن پہلے، ہم نے چرغا تو بنایا تھا، لیکن تندوری چکن بھی بنا دیں گے بھیا، بالکل بنا دیں گے۔ اب تو کچھ روزے باقی بچے ہیں۔ عامر بھائی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جب بھی ٹی وی کھولتے تو آپ آ رہے ہوتے تھے، رونق لگی ہوتی تھی، آپ چلے جائیں گے تو بہت بور ہو جائیں گے۔ ارے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سب سے کام لیتا ہے، سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، انجام دے رہے ہوتے ہیں، دل پھر لگ جائے گا ایسی بات نہیں ہے، دل تو لگنا ہوتا ہے، لگ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں گھروں میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب ہم نہیں جی سکیں گے، ہماری امی کا انتقال ہو گیا، ہمارے ابو چلے گئے، شاید اب کیسے کیا کریں گے جی کر، لیکن بہرحال جینا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے۔ تو یہ سب خدا کی طرف سے ساری چیزیں ہیں، کوئی ہے کوئی نہیں ہے۔ ساحر لدھیانوی کے بڑے اشعار ہیں، بڑے خوبصورت۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں میری بہن؟ آپ ٹھیک ہیں میری بہن؟ جی الحمدللہ۔ اچھا بہت اچھا لگا۔ اچھا ماشاء اللہ، پروگرام دیکھتے ہیں۔ چلیے بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، آئیے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے، ماشاء اللہ
ڈاکٹر دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ڈاکٹر صاحب ہاتھ نہیں ملا سکتا آپ سے خیریت سے؟ آئیے 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 کچن میں ہی چلتے ہیں. سب سے پہلے آج کرتا آپ نے بڑا زبردست پہنا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. بس حالات کے لحاظ سے وائٹ سے گرے ہو رہا ہے یہ ماشاء اللہ. کس طرف آؤں یہاں ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے ساتھ آ جائیے. یہیں پہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آپ. جی آئیے. تو کیسے نکل کر آئے حالات کیسے ہیں شہر کے بتائیے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر وہ جگہ جہاں دکانیں ہیں یا سب بند پڑی ہوئی ہیں, لوگ ٹریفک نہیں ہے. بلکہ کچھ سڑکوں پہ میں نے دیکھا کچھ معصوم بچے جو ہیں پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور نشانہ لگا رہے ہیں کچھ گاڑیوں میں. میری گاڑی کو بھی نشانہ لگایا لیکن تھوڑی سی تیز تھی یہ نکل گیا. تو بظاہر جو پورا کا پورا شہر سنسان ہے اور ماتم زدہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے جو صورتحال ہے ساری, یہ تو بڑا عجیب سا ہو گیا ہے. یہ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس طرح صورتحال ہوگی. ہم سنتے آئے تھے اور پڑھتے بھی تھے کہ جی پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو دنیا کی پہلی ایٹمی اسلامی طاقت ہے جی, اس کو جب وہ بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان ایک تھا اس پاکستان, تو اس وقت ہم نے سنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی مسلم طاقت بنی ہے جی, اور اس کو بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کر رہی ہیں. جی ہاں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے 2 لفظ کیے گئے. ہاں. اور اس کے باوجود بھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کچھ دنوں بعد جب یہ حالات میں. جی. لیکن خیر خدا نے اس کو سنبھالا دیا اور اس مقام تک پہنچا کہ دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنی, اور اب پہلے تو 7ویں تھی اب 5ویں ایٹمی طاقت ہے. جی. تو اس لحاظ سے اب دشمن پھر وار کر رہے ہیں, اور یہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کسی نہ کسی انداز سے. کبھی ہمیں یہ کہا گیا کہ 1998 میں پاکستان کئی حصوں میں ٹوٹ جائے گا, تو 3 میں سنا 2003 میں, پھر 2007 کی بات آئی, پھر 2013 کی بات ہو رہی ہے, کوئی 2017 تک کی بات کر رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس میں جہاں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہاں بیرونی طاقتیں اپنا کام کر رہی ہیں, میں ان کو گلہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا کام ہے کہ وہ اسلامی قوتوں کو کمزور کریں. آپ نے مڈل ایسٹ میں دیکھا اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر جو ہے اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ڈسٹربنس پیدا کر دیا. جی. وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں بالکنائزیشن کے لیے. پاکستان پہلے بھی 1918 میں آپ دیکھیں 1924 تک کتنی بالکنائزیشن ہے. صحیح بات. اب پاکستان کو توڑنے کے لیے جو سب سے آسان کام ہے وہ یہ ہے کہ زبانوں میں توڑ دیا گیا لوگوں کو, اور وہی وہ کام ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے جو آپ تو ماشاءاللہ سب کی بڑی زبردست گوشمالی کرتے ہیں بلا کر, ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی ہمارے لیڈرز کو جن کو دکھاتے ہیں حقائق. میں نے کئی بار دیکھا باقاعدہ پیپرز دکھا رہے ہوتے ہیں, دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے, اب اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے, حالانکہ آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ حقائق ہے جناب, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور آپ تو کھل کے بات کرتے ہیں. تو ان کو کوئی شرم حیا کہیں کچھ سوچتے ہیں, کوئی آپ سے بعد میں کہتے ہیں یار ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کہاں رسوا کر دیتے ہو؟ نہیں, یہ تو ضرور بات ہوتی ہے کہ آنے سے پہلے کہ ٹاپک کیا ہے, گیسٹ کیا ہے, کس ایشو پہ بات کریں گے, اور جب آنے کے بعد وہ ان ایشوز کو انہوں نے فیس کرنا ہوتا ہے تو کوشش عموماً مجھ سے لوگ کہتے بھی, میں آپ کے تجسس سے کچھ بات بھی کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہیں وہ لوگوں کو بولنے نہیں دیتے. تو اس میں میرا ہمیشہ ایک وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے یہ سوال پوچھوں کہ جناب پاکستان میں اگر میں ایک چھوٹا سا کویشچن پوچھوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں, تو اس کا چھوٹا سا ایک جواب دے دیں. یا میں یہ کہوں کہ یہ ٹیلی فون جو ہے موبائل ٹیلی فون آپ نے کیوں لیا ہے, تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ موبائل ٹیلی فون میں نے اپنی آسانی کے لیے لیا ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں, تو پھر وہ اس طرف جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں موبائل فون ٹیلی فون 1928 میں بنا تھا, پھر وہ تمیز شروع کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں امریکہ میں گیا, پھر وہاں سے سعودی عرب میں گیا, تو میں وہاں ٹوکتا ہوں. یہ میرا قصور ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ برا لگ جاتا ہے.